اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الروض الباسم من خلق النبی الخاتم، پیش لفظ محترم فاروق رانا صاحب کا اور حرف آغاز قبلہ حضور کا، یہ دونوں 3 قسطوں میں مکمل ہوئے ہیں۔ اب یہ پارٹ 4 آ رہا ہے اور یہاں سے باقاعدہ کتاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی اس کے پیج نمبر بھی بولیں گے کہ یہ 57 پیج نمبر سے آج شروع ہو رہا ہے۔ باب اول، وصف خلق النبی، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کا تذکرہ۔ فصل فی صفت حسن خلق النبی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا بیان۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس بے شمار خلقی و خلقی صفات کے ساتھ حسن اور رعنائی اور جمال و زیبائی کا پیکر اتم ہے۔ ان ظاہری و باطنی محاسن کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات میں امتیازی حیثیت کے حامل ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نہ صرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان تمام صفات عالیہ اور اخلاق حسنہ سے اپنی شخصیات کو کما حق و آراستہ و پیراستہ کیا، بلکہ انہیں ہم تک منتقل بھی کیا۔ یہ امر مسلمہ ہے کہ ان شمائل و محامد اور خصائص کو امت مسلمہ اور روشنی کے متلاشی انسانوں میں جاننے کی آرزو اور جستجو رہی ہے۔ آج بھی اسوہ حسنہ سے اکتساب فیض کا جذبہ اور لائق رشک ولولہ ان کے قلوب اور اذہان میں زندہ و بیدار ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ افراد امت جب تک ان خصائص و شمائل سے مزین رہے، وہ رعنائی کردار اور حسن اخلاق سے دلوں اور زمانوں میں فاتح کی حیثیت سے اپنے مقام و مرتبہ میں روز افزوں اضافہ کرتے رہے۔ اس کردار نے انہیں گم کردہ راہ انسانی قافلوں کا پیشوا و مقتدا اور امام و رہبر بنا دیا۔ وہ جہاں بھی گئے انسانوں کا مرجع محبت اور مرکز عقیدت رہے۔ کامیابی و کامرانی ان کے ہم رکاب رہی اور مسرت و شادمانی ان کی رفیق حیات رہی۔ قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے مکتوب و مستور ضابطۂ اخلاق ہے اور آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور سیرت طیبہ ضابطۂ حیات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جامع الکمالات ذات اور حیات بخش اخلاق سراپا قرآن ہے۔ قرآن کی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت بھی ھدی للناس اور ھدی للمتقین کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ بین الانسانی اور بین الاسلامی معاشرے کی تشکیل و تخلیق و تعمیر و تزئین کے لیے رہبت اور رہنما کی حیثیت رکھتی ہے۔ القرآن وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم آیت نمبر 4، اور بے شک آپ خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ الحدیث ایک، کان خلق اللہ القرآن کلہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ سراپا قرآن تھے۔ سعد بن ہشام بن عامر روایت کرتے ہیں کہ میں نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا، اے ام المؤمنین
مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اپنے عملی مشاہدہ سے آگاہ کیجیے۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور کرتا ہوں۔ اس پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، جان لو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ مکمل قرآن ہی تھے۔ یہ حدیث امام مسلم، احمد، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کی ہے۔ سعد بن ہشام بن عامر روایت کرتے ہیں کہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں خبر دیجیے۔ انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سراسر قرآن تھا۔ کیا تم نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ اور بے شک آپ خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اسے امام احمد بن حنبل اور طحاوی نے روایت کیا ہے۔ 3، یزید بن ہانوس بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا، اے ام المومنین، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق مکمل قرآن ہی تھا۔ پھر انہوں نے فرمایا، تم سورہ مومنون پڑھتے ہو؟ پڑھو، قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے مراد پا گئے، یہاں تک کہ انہوں نے پہلی 10 آیت کی تلاوت کی۔ پھر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اسی طرح تھے۔ یہ حدیث امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں، حاکم نے مذکور الفاظ سے اور بیہقی نے دلائل النبوہ میں روایت کی ہے۔ امام حاکم نے اسے صحیح اسناد قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 4۔ ایک اور روایت میں یزید بن بانوس بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے ام المومنین، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا، قرآن پاک میں جو کچھ ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہی تو ہے۔ پھر فرمایا، کیا تم لوگ سورۃ المومنین پڑھتے ہو؟ ہم نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، اچھا پڑھو۔ میں نے پڑھنا شروع کیا، بے شک ایمان والے مراد پا گئے۔ راوی یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے مزید پڑھا، بے شک ایمان والے مراد پا گئے سے لے کر اور جو دائماً اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں تک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بس یہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے۔ یہ حدیث امام بخاری نے الادب المفرد میں اور ابو الشیخ اصبہانی نے اخلاق النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و آداب میں روایت کی ہے۔ 5، سعد بن ہشام بیان کرتے ہیں، میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی عظمت کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا، سارا قرآن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہی ہے۔ امام بخاری نے خلق افعال العباد میں روایت کیا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں استفسار کیا۔ انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سارا قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رضا کی خاطر راضی ہوتے
اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے خفا ہوتے تھے۔ اسے امام فسوی، طحاوی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ امام طبرانی نے بھی اسی کی مثل روایت کی ہے۔ حدیث 7، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق والا کوئی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور گھر والوں میں سے جب بھی کوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکارتا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جواب میں بلا توقف لبیک فرماتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے۔ اسے ابو الشیخ اصبہانی نے روایت کیا ہے۔ مضمون 2، بعث لیتمم مکارم الاخلاق، نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کی عمدہ قدروں کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا۔ حدیث نمبر 8، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 9، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری بعثت اعلیٰ اخلاق کی اقدار کی تکمیل کے لیے ہوئی ہے۔ اسے امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 10، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے درجہ ادب سے آراستہ کیا اور میرے آداب اور اخلاق کو نہایت حسین کیا۔ پھر مجھے اخلاق حسنہ کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے حبیب مکرم، آپ درگزر فرمانا اختیار کریں، بھلائی کا حکم دیتے رہیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ اسے امام سلمی، قشیری اور سمعانی نے روایت کیا ہے۔ یہ الفاظ امام سمعانی کی روایت کے ہیں۔ ابن مقفع روایت کرتے ہیں کہ امام محمد بن علی باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی خوبصورت آداب سکھائے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صاحب خلق عظیم بنایا ہے۔ ابن جماعہ روایت کرتے ہیں کہ امام سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور ذات ستودہ صفات ہی ہمارے لیے واحد اور سب سے بڑا پیمانہ اور کسوٹی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم، سیرت طیبہ اور پاکیزہ کردار پر امور کو پرکھا جاتا ہے۔ جو اس پیمانے پر پورا اترے وہی حق ہے اور جو اس سے ہٹ گیا وہ باطل ہے۔ مضمون نمبر 3، کان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یسأل اللہ حسن الاخلاق، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عمدہ اخلاق کا سوال کرتے تھے۔ حدیث نمبر 11، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ
جس طرح تو نے میری خلقت، شکل و صورت کو خوبصورت بنایا ہے، اسی طرح میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔ یہ حدیث امام احمد، ابن حبان، ابو یعلا اور طیالسی نے روایت کی ہے۔ امام حیثمی نے فرمایا ہے کہ اسے امام احمد اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ اس کے رجال صحیح حدیث کے رجال ہیں، سوائے اوسجہ بن ارماح کے جو ثقہ ہے۔ مضمون نمبر 4، کان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یتعوذ باللہ من سیء الاخلاق۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ برے اخلاق سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے قیام ہوتے تو یہ الفاظ ادا فرماتے: میں نے اپنا رخ ہر سمت سے ہٹا کر یکسوئی سے اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بے مثال پیدا فرمایا ہے، اور جان لو کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز اور میرا حج اور قربانی سمیت سب بندگی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں جمیع مخلوقات میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عز و انکساری کا پیکر بن کر رب کی بارگاہ میں مزید عرض کرتے ہیں: اے اللہ، تو بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ تعلیم امت کے لیے مزید عرض کیا: میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، سو تو میرے تمام گناہ بخش دے۔ تیرے سوا گناہوں کا بخشنے والا اور کوئی نہیں۔ مجھے بہترین اخلاق کی ہدایت دے، اور بہترین اخلاق کی ہدایت تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ برے اخلاق مجھ سے دور کر دے، اور مجھ سے برے اخلاق کو دور کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم، ابو داؤد، نسائی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 13، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو پہلے تکبیر کہتے، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرض کرتے: بے شک میری نماز اور میرا حج اور قربانی سمیت سب بندگی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اے اللہ، مجھے حسین ترین اعمال اور اخلاق کی ہدایت عطا فرما، اور تیرے سوا بہترین اخلاق و اعمال کی ہدایت کوئی نہیں دے سکتا، اور مجھے برے کاموں اور برے اخلاق سے بچا، ان برے اخلاق اور اعمال سے بچانے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اس حدیث کو امام نسائی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 14، ابو صالح سمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہوئے کہا کرتے تھے: اے اللہ، میں بدبختی، نفاق اور برے اخلاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ مضمون نمبر 5، کان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احسن الناس خلقا و کلاما۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ خوش اخلاق اور خوش گفتار تھے۔ حدیث نمبر 15،
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ خوش اخلاق تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 16، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ طبعاً بدگو تھے اور نہ ہی تکلفاً بد کلام تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 17، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے وقت فرماتے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ کشادہ دست، سخی دل اور سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے، سب سے زیادہ نرم طبیعت اور سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اچانک دیکھنے والا مرعوب ہو جاتا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاشرت یعنی میل جول رکھنے والا مانوس ہو کر فدا ہو جایا کرتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے والا کہتا ہے، میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین نہ آپ سے پہلے دیکھا سنا اور نہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد دیکھا سنا۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے اور ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ ذمہ داری کو پورا کرنے والے تھے۔ حدیث نمبر 18، حضرت داؤد بن حسین روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 برس ہوئی تو حضرت ابو طالب ایک قافلے کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے کر بغرض تجارت شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راہ میں قافلہ بحرا راہب کے ہاں ٹھہرا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بحرا راہب نے پیشین گوئیاں کی اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی تاکید کی تھی۔ سو حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہیں سے مکہ مکرمہ واپس لوٹ آئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کے ہاں پرورش پا کر جوان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنا فضل فرمانا تھا، اس لیے خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگہبانی و حفاظت فرماتا تھا اور جاہلیت کے ناپسندیدہ امور اور عیبوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بچاتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہی قوم میں رہ کر جوان ہوئے، مگر ایسے لائق رشک اور قابل تقلید اوصاف حسنہ سے آراستہ جوان کے مروت و جواں مردی میں تمام قوم سے افضل، خلق میں سب سے بہتر، میل جول اور معاشرے میں سب سے شریف تر، گفتگو میں سب سے بہتر، حلم و امانت میں سب سے عظیم، کلام فرمانے میں سب سے سچے اور فحش کلامی اور اذیت رسانی میں سب سے زیادہ بچنے والے تھے۔ نہ کبھی گالی گلوچ یا بد اخلاقی کرتے دیکھے گئے، نہ کسی سے لڑتے جھگڑتے یا کسی کے متعلق بدجنی کرتے ہوئے پائے گئے۔ ایسی اچھی خیر و اصلاح کی عادتیں، محامد و محاسن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں جمع فرما دی تھی کہ قوم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام امین رکھ دیا۔ مکہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہی لقب تھا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رحلت تک
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت و نگہداشت اور حمایت و نصرت میں سرگرم رہے۔ اسے امام ابن سعد، ابن عساکر، ابن اسحاق اور کلاعی نے روایت کیا ہے۔ پیج نمبر 70 تک یہاں مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔